اور سب سے اہم بات، ہمیں اچھے ٹیچروں کی بڑی ضرورت ہے. ہمیں اچھے ٹیچروں کی عزت کرنی چاہیے. یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے. کسی ادارے کا سب سے بڑا سرمایہ، میں تمام ایجوکیشن پہ کام کرنے والی فاؤنڈیشنز کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ہمیشہ ایز ایڈوائزری، اللہ کا نام ہے، اپنی ایڈورٹائزمنٹ پہ جتنا پیسہ لگا رہے ہو نا اپنے ٹیچروں پہ لگا دو. میں گارنٹی سے کہتا ہوں ہمارے پاس، ہمارے اداروں میں، ہمارے اسکولوں میں کئی ایسی ٹیچریں ہوں گی، اگر دوپہر کا کھانا ہم پکا کے ان کو دیں نا، وہ گھر لے جائیں گے، ان کے حالات اتنے خراب ہیں. لیکن ہم ان کے حالات ٹھیک نہیں کرتے. یار جس کی معاشی حالت آپ ٹھیک نہیں کرتے، جس سے محبت آپ نہیں کرتے، جس سے آنر آپ نہیں دیتے، اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے بچوں کے نصیب بدل دے گی. اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں پیغمبری پیشے میں انقلاب لے آئے گی. یار اپنی ایڈورٹائزمنٹ کم کر دو، اپنے ذرا بینر کم کر دو، اپنا ڈونر والا کام ذرا کم کر کے اس پہ لگا دو نا، انقلاب آ جائے گا. اس کو ہم مظلوم رکھتے ہیں، اس کو ہم مسکین رکھتے ہیں، اس کو ہم فقیر رکھتے ہیں. سر میں دعوے سے کہتا ہوں آپ اپنی ساری ٹیچرز کو کھڑا کر لیں، 80% کا لباس کام والیوں سے بدتر ہے. میں دیکھ کے آیا ہوں نا سر. یار آپ ان کی پرسنالٹی پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہو، آپ ان کی ایجوکیشن پہ انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہو، آپ ان کو گروم کرنے کو تیار نہیں ہو، اور آپ کو جی نئی نسل تیار ہو جائے گی اور اس کو ہم کہتے ہیں لمیٹڈ بجٹ ہے. اور سر بجٹ کی ڈویژن ٹھیک نہیں ہے، بجٹ کی ڈویژن ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمیں ٹیچر اچھا دیے بغیر اچھی قوم نہیں ملنی. یہ لکھ لیں آپ، جب تک اس قوم کو اچھا ٹیچر نہیں ملتا، اور یہ واحد پروفیشن ہے جس سے سارے پروفیشن بنتے ہیں، جس سے سارے پروفیشن بنتے ہیں. میرے گھر میں، میرے ادارے میں رول ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی آ کے بیٹھا نا، چائے بسکٹ اس کو مل جاتے ہیں. کیوں مل جاتے ہیں جانتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں جو ٹیچر ملے وہ یہ بھی کرتے تھے ہمارے ساتھ، وہ محبت کرتے تھے. اشفاق صاحب ہمارے ساتھ ہمیں بانو آپا اپنے ہاتھوں سے پکوڑے بنا کھلاتی تھی. وہ استاد ایسے تھے، ایسی وہ ٹیچرز تھے کہ آج بھی ہم ان کی عزت کر رہے ہیں. محبت ملی ہو استاد سے تو بندہ کل کو استاد بن کے محبت کر سکتا ہے. محبت ملی ہو تو کل کو پولیس والا بن کے دوسرے کی عزت کر سکتا ہے. محبت ملی ہو تو وہ اپنے استاد کی تربیت کی وجہ سے کل کو اچھا پولیٹیشین بن سکتا ہے. لیکن اگر استاد خود بیچارہ خالی ہے، اس کا برتن خالی. تاریخ کی معروف کتاب ہے کشف المحجوب، علی بن عثمان الحجویر نے لکھی ہوئی. آپ کہتے ہیں برتن سے نکلتا وہی ہے جو اس میں ڈالا گیا. بھائی اس کے اندر خود محرومی ہے، خود وہ منبع نا امیدی ہے، ٹھیک ہے جی، خود وہ ڈپریسڈ ہے، خود اس کے ہزار مسئلے ہیں. آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بچوں کو موٹیویٹ کر لے گا؟ اس کے پاس تو خود موٹیویشن نہیں ہے. آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بچوں کو گروم کرے گا، اس کی تو اپنی گرومنگ کوئی نہیں ہے. آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ نئی سوچ دے گا کوئی بچوں کو، اس کے پاس تو خود نئی سوچ نہیں ہے. آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس ٹیچر سے بچوں میں مطالعے کی عادت پیدا ہو جائے گی. سر وہ تو خود کبھی کتاب ہی نہیں کھولتا، اس نے بی ایڈ ایم ایڈ کر لیا ختم، کوئی نئی کتاب کھولنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. سو گزارش یہ ہے کہ آپ جو یہاں آئے ہیں اتنی محبت سے آئے ہیں، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ اتنا ٹریول کر کے آئے ہیں. آپ یہاں آئے، آپ کو ایک کتاب بھی یہاں ہم کچھ ساتھ سرو کریں گے کہ آپ جائیں کو کتاب بھی پڑھیں. آپ پڑھیں گے تو آپ کے جونیئرز بھی پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے آپ کے شاگرد بھی پڑھیں گے. ہمارا مسئلہ ہے ہمارا ٹیچر کتاب ہی نہیں پڑھتا. جب وہ خود نہیں پڑھتا وہ بتاتا بھی کوئی نہیں ہے. جب اس نے خود مطالعہ نہیں کیا، جب خود اس کا وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، جب اس کا برتن بھرا ہوا نہیں ہے، جب اس نے کوئی نئی چیز نہیں پڑھی، جب اس نے کوئی نئی ریسرچ نہیں پڑھی، جب اس نے کوئی نیا ایکسپوئر نہیں لیا، تو لمیٹڈ ایکسپوئر والا بندہ ایک لمیٹڈ ایکسپوئر ہی پیدا کرتا ہے. یاد رکھیں، قد سے بندہ بونا نہیں ہوتا، سوچ سے بندہ بونا ہوتا ہے. سوچ چھوٹی ہو تو بندہ بونا ہوتا ہے، نظریہ چھوٹا ہو تو بندہ بونا ہوتا ہے. کل میں ایک کلاس پڑھا رہا تھا اسی روم میں، یہی ٹائم تھا. ایک امریکہ کا کریکٹر تھا، اس کا نام تھا اینڈریو کارنگی. اسٹیل انڈسٹری کا بہت بڑا نام تھا 1906 میں. تو میں بتا رہا جب وہ ریٹائر ہوا تو اس کی جو پروڈکشن تھی اسٹیل کی، وہ اسٹیل کی پروڈکشن پورے امریکہ کی 33% تھی امریکہ کی. اور 1906 میں وہ بل گیٹس تھا، اپنے ٹائم کا بل گیٹس تھا، دنیا کا ایک امیر ترین انسان. اس نے اپنی ساری انکم پکڑی، 10%، اپنی انکم کا 10% اس نے اپنے بچوں کو دے دیا. 90% آپ جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ انڈسٹری بیچ چکا تھا اسٹیٹ کو، امریکہ کو انڈسٹری بیچ کے پیسے آئے بلینز آف روپیز اس ٹائم کے. 10% بچوں کو دیے، 90% اس نے 2 کاموں پہ لگا دیے. ایک لائبریری اور دوسرا لیبارٹری. اس نے کہا قومیں وہ ترقی کرتی ہیں جہاں پر لیبارٹری اور لائبریریاں آباد ہوتی ہیں. آپ ہماری حالت دیکھ لیں.
یہ 1906 کی بات ہے۔ آج امریکہ کہاں پر ہے؟ آج امریکہ کہاں پر چلا گیا؟ صرف کس وجہ سے؟ ایک مطالعہ، دوسرا ریسرچ۔ آپ حالت دیکھ لیں، پاکستان میں کہتے ہیں کتاب نہیں بکتی، کون کہتا نہیں بکتی؟ پاکستان میں خلاصے بکتے ہیں، کون کہتا کتاب نہیں بکتی؟ درسی ٹیکسٹ پیپر بکتے ہیں، کون کہتا نہیں بکتی؟ پچھلے سالوں کے پرچے بکتے ہیں، کون کہتا نہیں بکتی؟ نوٹس بکتے ہیں۔ سر یہاں پر کتاب کوئی نہیں پڑھتا، یہاں پر خلاصے سارے پڑھتے ہیں۔ جا کے دیکھیں اردو بازار میں شارٹیج ہونے والی چند دنوں میں خلاصوں کی، آگے جنوری فروری مارچ۔ کیوں؟ پوری قوم خلاصوں پہ درسی ٹیکسٹ پیپر پہ لگی ہوئی ہے، کوئی بندہ کریٹو نہیں ہے اتھو لے کے اتھے تک یاد کر لے، کسی کے پاس صلاحیت نہیں ہے۔ ایم اے پاس میرے پاس سی وی لے کر آ جاتے ہیں، یقین کریں میں کہتا ہوں کہ صفحہ انگریزی کا اردو کا لکھ دیں، نہیں لکھا جاتا۔ اسکل اسکول نے نہیں دی، اسکول کے اندر کالج دے دے گا، اچھا کالج کے اندر یونیورسٹی دے دے گی، یونیورسٹی کے اندر اللہ دے دے گا۔ سر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تو خدا کے لیے ایک اچھی قوم ہم تیار کر دیں، لیکن میرے پاس یہ پوری امید ہے ہمیں ایک نئی نسل چاہیے جو ہم سے بہتر ہو، جو ہم سے اچھی مسلمان ہو، جو ہم سے اچھی پاکستانی ہو، جو ہم سے اچھی کنسیپچولی ہو، جن کا نظریہ عقیدہ کانسیپٹ ہم سے زیادہ اچھا ہو، جن کی ترجیحات میں کہیں امت بھی ہو، جن کی ترجیحات میں پاکستان بھی ہو، جن کی ترجیحات میں کتابیں پڑھنا بھی ہو، جن کی ترجیحات میں سیکھنا بھی ہو، جن کی ترجیحات میں ریسرچ بھی ہو، چھاپے لگانا نہ ہو، جن کی ترجیحات میں تھوڑی ڈگریاں لے لیں لیکن قابل تو ہوں وہ۔ ہمارا پرانا میٹرک جو تھا نا 1938 میں میرے دادے کا میٹرک تھا، اس کی انگریزی میرے سے اچھی تھی، اس کی انگریزی میرے سے اچھی تھی، اس کی اردو مجھ سے اچھی تھی۔ آج آپ کا ایم اے کی اردو انگلش ٹھیک نہیں ہے، اندازہ لگا لیں، آج کانفیڈنس ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ میٹرک کافی تھا، وہ میٹرک ایسے لگتا ابا جی کو ہم کہتے تھے دادے کو کہ تسی ایم اے کیتا ہے، کہتے نہیں ایم اے میٹرک کیتا، شیکسپیئر پڑھیا ہے، سارا پڑھیا ہے، انگریزی فٹ ہے، فلوئنٹ ہے، رائٹنگ بالکل ٹھیک ہے، اسی یار اسی کی کر رہے ہیں۔ سو میری گزارش ہے کہ آپ سب آج یہاں موجود ہیں، فوڈ فار تھاٹ لے کے جانا ہوتا، ان میری باتوں میں سے کوئی ایک دو باتیں لے کر جائیں کم از کم۔ آپ اپنے دائرہ اختیار میں دیکھیں کہ سارے میں نے آج قاسم صاحب سے بات سنی ہے، ان میں سے کون سی بات ہے جو میں اپلائی کروا سکتا ہوں، کون سی چیز ہے جس کو میں پش دے سکتا ہوں، کون سی چیز ہے جس کو جا کے میں ڈسکس کر سکتا ہوں، کون سی چیز ہے جو میں کم از کم کلاس روم میں لے کے جا سکتا ہوں، کون سی چیز ہے جس میں قربانی دوں اور میرے علاقے کا، میرے کشمیر کا، میری ساری بیلٹ کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ یقین کریں اگر یہ نظریات، یہ چیزیں آپ امپلیمنٹ کروا دیں، احسان ہوگا نسلوں پہ آپ کا۔ کیوں نہ ہم اپنی پالیسیز کو ذرا پہلے دیکھیں، سوچیں، مل کے بیٹھ جائیں کہ یار ہمیں سیرت کو شامل کروانا ہے اپنے نصاب میں۔ ریڈ فاؤنڈیشن پاکستان کی واحد فاؤنڈیشن ہو جو میٹرک تک سیرت کے سارے چیپٹرز پڑھا چکی ہو۔ ریڈ فاؤنڈیشن پاکستان کی واحد فاؤنڈیشن ہو جو اقبالیات کو تربیت کے لیے پڑھائے۔ ریڈ فاؤنڈیشن، اور نہ بنائے بنے بنائے نصاب پڑھے ہوئے اقبال اکادمی کے پاس، آپ کی اطلاع کے لیے ہے، چپ کر کے جا کے لے لیں، میں آپ کو میل کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صرف نکالنا ہے، ایکسٹریکٹ کرنا ہے، نصاب بنانا ہے، لگوا دیں۔ ریڈ فاؤنڈیشن پاکستان کی واحد فاؤنڈیشن ہے جس کی نصاب بنانے والی ٹیم نے پاکستان کے ہیروز کی لسٹ بنائی ہے، کتاب بنائی ہے، بچے کو پڑھاتے ہیں، انقلاب آ جائے گا۔ ریڈ فاؤنڈیشن پاکستان کی واحد فاؤنڈیشن ہے جو ٹیچر پہ انویسٹ کرتی ہے، جو اس کو سال کے 2 اچھے جوڑے بھی لے کے دیتی ہے، جو اس کو گرومنگ بھی کرتی ہے، جو اس کے گھر کے مسئلے بھی حل کرتی ہے، جو ان کی شادیوں میں جہیز کا سامان بھیج دیتی ہے۔ سر یہ انقلاب ہوگا، وہ فقیر کی زندگی میں کوئی تبدیلی تو آئے، اس کو پتا دو میں محبت کروں یار، یہ ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا مدر ہے، یہ ماں والا رویہ ہے، جس اسے پتا ہے مجھے استعمال کیا جا رہا ہے، میں مجبور ہوں، کل کو میری شادی ہونی ہے، گئے۔ سر وہ 4-5-6 ہزار روپے پہ آپ زندگی گزار کے دکھائیں ذرا مجھے، جو تنخواہیں ہماری 8-9-10 ہزار روپے، وہ یار وہ تو کام والی کی نہیں ہوتی، ہم اس تنخواہ سے ایکسپیکٹ کرتے انقلاب آ جائے گا، کیسے انقلاب آئے گا؟ نہیں سمجھے؟ ہم ذرا اپنا جتنا پرنسپل ہے ہمارے اداروں میں، ان کے دل اور جگرے دیکھیں، لیڈر ہیں وہ ٹپیکل ایڈمنسٹریٹر ہیں، محدود سوچ کے، سختی کرنے والے، ڈانٹنے والے، پیسے کاٹ لینے والے۔ اللہ کے بندو، لیڈر کا جگرا ہوتا ہے، وہ ٹیم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ سینے سے ساتھ لگاتا ہے۔ کائنات میں بہترین لیڈر 2 پتھر خود باندھ کے خندق کھود رہا تھا، ٹیم کی موٹیویشن کیوں نہ ہوتی؟ یہاں یار بندے کو پرنسپل بنا دو، بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتا، اس میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بھائی ہمیں یہ ضرورتیں ہیں، ہمیں نہیں ضرورت صرف باتیں سن کے جانے کی، ہمیں ضرورت ہے پالیسیز چینج کرنے کی، کہ ہم اپنی پالیسیز میں لکھ لیں ٹیچر ہماری ٹاپ پریورٹی ہے، ٹیچر ہمیں اچھا دینا ہے، ٹیچر کو ہمیں رسپیکٹ دینی ہے، ٹیچر کو ہمیں ویلیو دینی ہے۔ یہ میری ساری کی ساری گزارش ہے۔ پاکستان زندہ باد اور کشمیر بھی زندہ باد۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔